ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ جینیٹک ریلیٹڈ بھی ہے، یہ انوائرمنٹل بھی ہے، تو کیا کوئی خاص ماحول ایسا ہے، کیا سٹریس میں رہنے والے بچے زیادہ آٹزم کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں بچوں میں سٹریس سچ تو نہیں ہونی چاہیے آبویسلی، اور جتنی ارلی ایج میں اس کے سمٹمز آتے ہیں تو بچوں میں سٹریس ایک فیکٹر نہیں ہے. اگر ماں ڈیورنگ پریگنینسی بہت زیادہ سٹریس تھی، وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، تو وہ جو سٹریس ہے ڈیورنگ پریگنینسی وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین کہ بچے کا سٹریس. وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے وہ ٹرانسفر نہیں، وہ جو بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے فیٹس کی، اس کو کمپرومائز کرتا ہے. لیکن جب آپ سٹریس سے گزرتے ہیں تو باڈی کے اندر سٹریس ہارمونز جو ہیں وہ انکریز کرتے ہیں، تو وہ کمپرومائز کرتے ہیں بلڈ فلو ٹو دی برین اینڈ مسلس، کہ آپ ڈیسیجن لے سکیں کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے یا وہاں سے بھاگنا ہے، فائٹ اور فلائٹ ریئیکشن جو ہے. تو جب آپ کنٹینیوسلی اس میں رہیں گے تو بچے کی جو گروتھ ہے ماں کے پیٹ میں وہ کمپرومائز کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ سکتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کیا فزیکلی ویک بچے اس کا رسک میں زیادہ جاتے ہیں؟ جی، وہ بچے جن کا برتھ ویٹ لو ہو، پیدائش کے وقت اگر ان کا وزن جو ہے وہ 2 kg یا اس سے کم ہو تو ان بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس جو ہے وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سکنگ پار یا وہ جو ہے چونکہ وہ نیوٹریشن اور وہ چیزیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں. اگر میں بات کروں اس کی پیتھو فزیولوجی کے لیے جسم میں کون کون سے اور پارٹس افیکٹ ہوتے ہیں، تو ایک تو برین کی ہم نے بات کی کہ جی سیلولر ڈسفنکشن ہے، نروز کی انفلیمیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان بچوں کی امیونٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ ان کو بار بار گٹ کی انفیکشن یا الرجیز ہوتی ہیں. تو وہ جیسے آپ نے بات کی کہ جی لو برتھ ویٹ اور وہ سارا، تو ان کی ایبزارپشن اور وہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو وہ گٹ الرجیز اور وہ ہوں گی، تو اس سے بھی اس کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم 2 ٹرمز سنتے ہیں، ایک ہائی فنکشننگ ہے اور ایک لو فنکشننگ ہے، کیا مراد ہے؟ جی ہائی فنکشننگ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بچے جس میں آٹزم کے ساتھ ساتھ ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، کہ وہ بچے بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہیں، وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، اچھل کود کرتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دی بچوں میں یہ ہائی فنکشنل ہوتا ہے. لو فنکشنل وہ بچے ہیں جن کا اس طرح سے اچھل کود نہیں ہے، دے کین سٹ، لیکن ان میں اسپیچ اور دوسرے فیکٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس کی تشخیص کی طرف. ہم کس طرح سے یا ڈاکٹرز کس طرح سے اس کو تشخیص کرتے ہیں اور ایکوریسی کا کیا ریشو ہے؟ دیکھیں اس میں جو امریکن سوسائٹی آف سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہے، انہوں نے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز دیے. تو کچھ سال پہلے تک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا DSM-4 چل رہا تھا، لیکن پچھلے کوئی 5-7 سال سے DSM-5. اور جب سے DSM-5 آیا ہے یہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ وہ بچے جو پہلے مس ہو جاتے تھے وہ اب مس نہیں ہوتے. جہاں تک اس کی تشخیص کا تعلق ہے، اس میں 2 بہت امپورٹنٹ جو پروفیشنلز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. ایک تو فزیشین یا پیڈیاٹریشین، کہ وہ اس کی اسیسمنٹ کرے گا کہ بچوں میں کیا ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ پوری تھورو ایویلویشن کر کے کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جی ماڈریٹ میں آ رہے ہیں، ماڈریٹ ٹو سویئر میں آ رہے ہیں یا سویئر آ رہا ہے. تو دونوں کو مل کے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے جی خالی فزیشین اس کو لے کے چل سکتا ہے تو بھی غلط ہے، اور یہ کہیں کہ جی صرف سائیکالوجسٹ اس کو لے کے ڈائگنوز کر کے اور ٹریٹمنٹ صرف تھراپی سے پاسبل ہے، نہیں. اٹس اے ٹیم ورک کہ آپ کو فزیشین کو بھی انوالو کرنا ہے، اور دیٹ از اے ملٹی اسپیشلٹی، کیونکہ اس کی جو کازز ہیں، جو اس کی روٹ کاز ہے وہ ایک نہیں ہے، ملٹیپل ہے. تو اسی لیے اس کو کوئی ایک ٹریٹمنٹ یا موڈیلٹی جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکتی. ہمیں ملٹی ماڈل ٹریٹمنٹ اپروچ جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے، تو دین ہی ہم اس کو کہ پراپر ڈائگنوسس، اس میں فزیشین بھی شامل ہو، سائیکولوجیکل ایویلویشن ہو جس میں ڈفرینٹ سکورز ہے، لیٹر آر اسکیل ہے، کار اسکیل ہے، پیرنٹل ڈیولپمنٹل سکورز ہے، آل دوز. تو یہ کمپریہنسو ونس دس از ڈائگنوزڈ، پھر اس میں جو تھراپیز ہیں،
جس میں سب سے پوری دنیا میں زیادہ کامنلی پریکٹس ہوتی ہے وہ AB ہے جو برٹش بیسڈ ہے، اور امریکن جو ہے وہ پکٹوریل بیس یا پیکٹ یوز کرتے ہیں. تو دونوں کے اپنے فائدے ہیں، اپنی اسٹرینتھس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آکوپیشنل تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، بیہیویئرل تھراپی ہے، آل دوز تھنگز. اور پلس پیرنٹس کو ہمیں کونسل کرنا ہے کہ اس کو ٹیبو یا اس کو سٹگما مت سمجھیں. کہ ایک چیز جو ہے دیکھیں، ہم فزیشین کنسلٹنٹ بعد میں ہیں، پہلے انسان اور مسلمان ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ پاک نے شفا نہیں رکھی. اگر میں اکثر ان پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ توحید کے بعد اللہ نے سب سے تگڑا حکم کیا دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا. تو شفا اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان بچوں کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے تو ان میں اتنی ریمارکیبل امپرومنٹ آتی ہے کہ یہ ایک نارمل بلکہ نارمل سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بچے ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی فارسٹ گمپ. جی. دیٹ از ویئر کہ جی پوری دنیا کو آٹزم کی اویئرنیس آئی. اور آپ نے اس میں دیکھا کہ وہ کس طرح سے ہائی پرفارمنس، ہائی اچیور، اس طرح پھر وہ تارے زمین پر اور وہ سارا. تو یہ بچے نیچرلی گفٹیڈ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ بلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان میں کوئی فوکس کی کمی ہے یا کوئی نہیں. اس دن ایک بچہ آیا لاسٹ ویک میں، ٹرسٹ می کہ 5 سال کا بچہ، اور جو کمپلیکس پزلس تھے وہ ان کو اس طرح سے سالو کر رہا تھا کہ میرے لیے پریشانی تھی. اور ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں کہ وی نیور سو کہ جی ایک 5 سال کا بچہ کمپلیکس پزل. تو اللہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں تھوڑی ایشو ہے تو دوسری چیز کو بڑھا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ چونکہ آلریڈی ان میں کچھ سیگمنٹس بہت زیادہ بہتر اور برائٹ ہیں، تو اگر جب ان کو باقی سیگمنٹ بہتر ہوں گے تو وہ جو میں نے کہا کہ یہ نارمل بچوں سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. کچھ بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں.